یہاں قرآن شریف اٹھا لو، آدمی اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اب بتا دو یہ کرسی جو ہے اس سے اوپر ہو گئی. ہاں بس قرآن شریف رکھوا دو. دیکھو آپ نے اب تک کئی خطاب سن لیے، اور میرے کرم فرما، میرے ہمدرد اور میرے بچپن کے دوست جناب مفتی راشد صاحب تشریف فرما ہے، جو اس پورے علاقے میں بہت قدیم اور نہایت معتبر ذمہ دار مفتیان میں سے ہے. ابھی مولانا ایاز صاحب بیان فرما کے گئے ہیں. مولانا دیکھو تخلص بھی اتنا اچھا سیاد ہے. اب اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو مولانا شکاری، سیاد کے شکاری کو، تو قاسم کو کون جانے سیاد سے بحث کرے. یہ سب ماشاءاللہ یہ بڑے لوگ ہیں. اناؤنسری کی دنیا میں اور نظامت کی دنیا میں بے تاج بادشاہ مولانا قاسم سیاد کا نام سر فہرست ہوتا ہے. اور باقی جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، میں کسی کو جانتا ہوں کسی کو نہیں جانتا ہوں نام سے، اور سامعین میں سامنے یہاں ایک سے ایک معتبر شخصیت تشریف فرما ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ مجھ جیسے حقیر سراپا تقصیر کو اس طرح پیش کرنا یہ مسند کا اعزاز نہیں ہے. ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے اعزاز نہیں. کوئی بڑا آدمی اس جگہ ہوتا اس موقع پر تو کچھ جچاؤ آتا، کچھ سجتا وہ. اور اس جگہ اس وقت میں مولانا مفتی راشد صاحب سجتے ہیں، مگر انہوں نے بھی یہ ظلم ڈھا دیا کہ خود بیٹھ گئے اور مجھے ادھر سرکا دیا. دوستوں میں چلتا ہے یہ، کبھی اونچے کبھی نیچے. اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کی اور آپ سبھی حضرات کی عمر دراز فرمائے، اور آپ حضرات کو ہر طرح کی بیماری، پریشانی اور ہر طرح کی تنگی سے اللہ محفوظ فرمائے. دور حاضر میں ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کے اور کوئی اعزاز نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کا اعزاز کر رہے ہیں. قرآن معزز ہے، قرآن کریم معزز ہے چونکہ وہ خدا کا کلام ہے. ہمارے معزز بنانے سے یا ہمارے اعزاز کرنے سے قرآن معزز نہیں ہے، بلکہ قرآن کا اعزاز ہمیں کرنے کا جو اللہ نے موقع دیا تو یہ ہمارا اعزاز ہے، اس سے ہم معزز ہو گئے. میں اس کی دلیل دوں گا آپ کو کہ ہم معزز ہو گئے کس طرح سے. آپ نے قرآن کریم کو جو دیکھا ہے وہ ایک کاغذ کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے. جو کلام نفسی ہے اسے تو کون دیکھے گا؟ یعنی اللہ کا جو کلام ہے، جس طرح میں بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، ایسے ہی قرآن کریم کا جب تلفظ ہوا تو وہ خدا کا کلام ہے. خدا نے بولا، قرآن کریم آیا. اب وہ جو خدا کا کلام ہے، خدا کے زبان مبارک سے نکلا ہوا، اسے کون دیکھے گا، کون جھیلے گا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہوا کرتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پر اس کو بیان کرتی ہیں کہ ہشام بن عروہ انہوں نے بیان کیا، اور اسے حضرت عائشہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کئی طریقوں سے نازل ہوتی تھی. بالخصوص مشہور ہیں 5 طریقے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو جبرائیل انسانی شکل میں آتے اور دیکھنے والوں کو نظر آتے اور رسول اللہ کو وحی دے کے خدا کا پیغام دے کے چلے جاتے تھے. یہ شکل جبرائیل پر بھاری ہوتی کیونکہ وہ دوسری جون میں تبدیل ہوتے تھے، یعنی انسانی شکل میں، اور رسول اللہ پر بہت آسان ہوتی تھی. ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آتے تھے تو جبرائیل پر آسان ہوتا تھا یہ طریقہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوتی صفت میں
تبدیل کیا جاتا تھا تو یہ رسول اللہ پہ بھاری ہوتا تھا۔ اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ آپ سردی کے موسم میں، خاص سردی کے موسم میں کپ کپانے لگتے تھے۔ آپ اس قدر سردی کے موسم میں پسینوں سے شرابور ہو جاتے کہ آپ کے جسم اتھر سے پسینے ٹپکنے لگتے تھے، آپ کے دانتوں میں دانت بجنے لگتے، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، زرد پڑ جاتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ شکل میرے اوپر بہت بھاری ہوتی، اور اتنا وزن وحی کا ہوتا تھا کہ اگر آپ اپنی سواری یعنی اونٹ یا اونٹنی پر بھی سوار ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے وقت میں اس طاقتور جانور کا ایک قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، پیر کاٹ کے کھڑا ہو جاتا، اتنا وزن وحی میں ہوتا تھا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میری ران کے اوپر آپ کا یہ گھٹنا ٹکا ہوا تھا، میری ران کے اوپر آپ کا گھٹنا، مبارک گھٹنا حضرت زید کی ران پر ٹکا ہوا تھا۔ اچانک وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ذرا سی چند لمحوں کے لیے چھوٹی سی وحی آئی تھی، مگر امن یجیب مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، فرمایا کہ ایسا لگا کہ میری یہ نلی ٹوٹ جائے گی، ران پھٹ جائے گی، اتنا وزن میری ران کے اوپر حضور علیہ السلام کے گھٹنے کا ہوا۔ یہ جب وحی نازل ہوتی تھی، وہی اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں دو صفت تھی، ایک گرمی، ایک وزن۔ وزن بھی رسول اللہ پہ اتر گیا اور گرمی بھی رسول اللہ پہ اتر گئی۔ وزن تو آپ نے سنا، اور گرمی یہ کہ سردیوں میں پسینہ آ جاتا تھا، دونوں کیفیتیں۔ اب جو وحی ہمارے سامنے یہ نظر آ رہی ہے، یہ لفظوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے، نقوش کی شکل میں، یعنی لکھے ہوئے، جیسے کوئی نقشے بھرتا ہے نا، کتابیں لکھ دی، اب یہ لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ جو الفاظ تھے، تلفظ تھا، وہ تلفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، اور اب ان الفاظ کے نقشے قرآن کریم کے الفاظ کے لیے مدال علی المدلول ہے، یہ یعنی ان الفاظ پر جو اللہ نے نازل کیے تھے ان پر دلالت کرنے والے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ان میں روحانی وزن ہے، روحانی، مثلا جو بچہ محنت سے قرآن کریم پڑھے گا، آج بھی روحانی طور پر اس پر اتنا اثر پڑے گا کہ اس کی صحت رک جاتی ہے، اور جب وہ حافظ ہو کے ختم ہو جاتا ہے تو حفظ کے بعد میں ایک دم سے اسی سال وہ دوگنا ہو جاتا ہے، کہتے یار ایک دم سے ککڑی کی طرح بڑھ گیا، دب جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کو حفظ کرانے میں جلدی نہ کرے، صحت دب جاتی ہے، اور صحت کا محفوظ رکھنا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ فرمایا 10 سال سے پہلے بچے کو قرآن کریم کے حفظ میں مت ڈالو۔ اب ہم سوچتے ہیں صاحب فلاں بچہ تو 6 سال کا حافظ ہو گیا، جی 8 سال کا حافظ ہو گیا، 7 سال کا حافظ ہو گیا، مگر اسے دیکھو کیسے ہو جاتا ہے وہ سوکھ کر کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بڑے حساس ہیں، فرمایا روحانی وزن ہے، اور روحانی وزن اس کے اوپر پڑتا ہے، اس کی صحت اور نشو و نما کو روک دیتا ہے۔ یہ وحی الہی ہے، یہ کسی ایرے غیرے کا کلام نہیں ہے، یہ دو جہاں کے پروردگار کا کلام ہے، اس کی عظمت ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اعزاز کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے۔ ہم اس کی وجہ سے معزز ہیں، قرآن ہماری وجہ سے معزز نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھنے لگے کہ صاحب ہم مدرسوں کا ساتھ دے رہے، ابھی اعلان کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ بھائی صاحب کسی نے کتنے دیے، کسی نے کتنے، ہم دے کے سمجھنے لگے کہ ہم نے اعزاز کر دیا، ہرگز نہیں۔ رب ذوالجلال نے اس نام پر ہم سے لے کے ہمارا اعزاز کر دیا۔ پیسہ تو خرچ ہونا تھا ہی، معلوم نہیں کہاں ہوتا۔ پیسہ کبھی تھمتا نہیں، کبھی رکتا نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے پیسہ، ارے بھائی جب پیسہ آتا ہے اپنا اثر دکھاتا ہے، خدا کی قسم پیسہ نہیں رکتا ہے۔
اگر آپ روکنا چاہیں گے نہیں روک سکتا ہے۔ اس کی مثال سیلاب کی ہے۔ سیلاب جب آئے گا تو وہ اپنا اثر دکھاتا آئے گا۔ جب پیسہ آئے گا یقیناً آپ مکان بنائیں گے، گاڑی خریدیں گے، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے، اپنے آپ کو بڑا کچھ نہ کچھ کریں گے آپ۔ پیسہ ہوگا تو کریں گے اور نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ تو پیسہ تھا، خرچ ہوا، اللہ نے اپنے کلام کی نشر و اشاعت میں لے لیا۔ یہ خدا کا ہم پر احسان ہوا، ورنہ ہمیں پتہ نہیں یہ پیسہ کہاں جاتا۔ ہو سکتا ہے کسی بچے سے ہمارے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی کہ پولیس کیس ہو جاتا اور پیسہ کسی تھانے میں، کسی وکیل کے پاس، کسی چوکی کے انچارج کے پاس، کسی دروغہ کے پاس جاتا۔ ہو سکتا ہے کہیں اللہ نہ کرے نہ کرے، خدا 100 بار دعا کرے کہ نہ کرے، چوٹ لگ جائے، کہیں اچانک حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور پیسہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے۔ پیسہ جائے گا، پیسا رکے گا نہیں، چاہے وہ مکان میں جائے، چاہے دکان میں جائے، چاہے کاروبار میں جائے، چاہے بیماری میں جائے، چاہے لڑائی جھگڑوں میں جائے، چاہے مقدمات میں جائے، آیا ہے تو جائے گا۔ جب آیا ہے تو کہیں سے چل کے آئے گا اور کہیں کو جائے گا۔ یہ دولت ہے، اسے دولت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور دوسرے سے تیسرے ہاتھ چلتی ہی رہتی ہے، رکتی نہیں، اسی لیے اسے دولت کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کہیں سے چل کے آیا نا تو آپ کے پاس ہی کیوں رکے گا؟ آپ ہی کون سا اتنے بڑے سجن ہے کہ آپ ہی کے پاس آ کے ٹھہر جائے گا کتاب یہاں سے نہیں جانا، یہاں میرا بڑا جی لگا، یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کیوں جی؟ یہ تو چل کے آیا اور جا رہا ہے، اسے قرار نہیں ہے۔ پیسہ شام کو میری جیب میں آیا، صبح کو خرچ ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ دولت ہے، رکے گی نہیں۔ مگر میرے پروردگار رات کے وقت میں تو نے اسے اپنے قرآن کے نام پر لے لیا، یہ ہمارا سب سے بڑا احساس تو نے کر دیا۔ ہم اس پر مولا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے شکر گزار ہیں۔ ہمارا احسان نہیں کسی کے اوپر۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم نے تو مفتی صاحب کے اوپر احسان ہی کر دیا۔ لو جی مفتی صاحب، ہم نے اپنی آپ کی بات رکھ لی، آپ نے ہم سے کہا تھا 11,000 دے دو، لو صاحب ہم نے دے دی 4 مرتبہ۔ اسے محتمم صاحب کو آگے کہیں گے اجو مفتی صاحب بلائے تھے، ہم نے بس وہ خیال صحیح آ گیا تھا۔ وہ ہمارا بچہ بھی کہنے لگا ابا دیکھو مفتی صاحب کب کب کہہ رہے دے دو، 11,000 ہم نے دے۔ یاد رکھیو 11,000 رب نے لے لیے یا 5,000 رب نے لے لیے یا 50,000 رب نے لے لیے، اللہ کی قسم اس کے بدلے میں وہ جنت لیے بیٹھا ہے آپ کے لیے۔ اور خدا کا مسئلہ تو بڑا عجیب ہے۔ ایک حدیث پاک ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو نماز پڑھوائیں گے اس میں، اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی بندے کو نہیں، احسان جتانے کے لیے نہیں۔ کیونکہ اگر احسان جتانے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو رب کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، او بھائی اپنا صدقہ اور خیرات احسان جتانے کی وجہ سے باطل اور برباد نہ کرو۔ اور بتائیں قرآن نے خود کیا کہا؟ جو لوگ اپنا پیسہ راہ خدا میں دیتے ہیں مگر احسان جتاتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ایسی ہے ان کی مثال جیسے کسی شخص نے اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کیا۔ ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ظاہر ہے جب وہ دوسرے کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو خدا کا تو اب بیچ میں سے نام نکل گیا نا۔ کام جو خود صرف خدا کے لیے کرنا تھا اس میں بندے کو دکھانا جب مقصود ہو گیا تو اللہ کا نام تو بیچ میں سے اب خود بخود نکل گیا۔ یعنی جیسے کبھی ہوتا ہے نا، ایک کینڈیڈیٹ اٹھا، دوسرے نے اپنا نام واپس لے لیا کہ لے بھیا میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، الیکشن یہ لڑے گا۔ ایسے ہی جب خدا کے لیے وہ استعمال ہونا تھا اور ہم نے بندے کو دکھانے کے لیے کر دیا تو اب اللہ نے اپنا نام واپس لے لیا کہ لے بھائی تو بندے کو ہی دکھا لے جا۔ اللہ اسی کو کہتا ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہ آدمی ایسا ہے جیسا کہ کسی نے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تاکہ اس کا نام نظر آئے، نام لیا جائے بڑا آدمی ہے،
فلاں آدمی نے یہ کر دیا ہے، ہاں جی 4 اینٹ نہیں لگوائے گا، ودھایک جی اپنا بورڈ ضرور لا کے لگا دے گا، مانیے ودھایک فلاں جی فلاں کے کوٹے سے یہ کام ہوا ہے، تیرا ناس ہو جائے، تو مرے، میں نے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کے ووٹ لیا تھا، 4 اینٹ لگوانے سے پہلے بورڈ لا کے تاک دیا۔ لوگوں کے ووٹ کے اوپر کرسی اقتدار پر بیٹھنے والا پھر لوگوں پہ احسان چڑھاتا ہے بورڈ لگا کے۔ لوگوں نے تو کبھی نہ کہا مانیے ودھایک جی ہماری ہتھیلیوں سے وہاں جا کے بیٹھے ہیں، ہماری انگلیوں سے وہاں جا کے بیٹھے ہیں، ہم نے تو کبھی نہ کہا ہمارے چاروں، جبکہ سرکار نے ہمارے ہی لیے کوٹا دیا تھا۔ ہمارا سیاست پر بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کہنا یہ ہے کہ دکھاوے کی یہ شکلیں ہیں، اور جو دکھا کے کوئی کام کرتا ہے خدا اسے قبول نہیں فرماتا ہے۔ خدا صرف اس کام کو قبول کرتا ہے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب جس آدمی نے دکھاوے کا مال خرچ کیا تو اللہ نے اسے کہہ دیا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں ہے، یعنی جو یقین اس کا ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ کہ کافر کے بارے میں نازل ہوئی، ایک یہ کہ وہ مومن جو ریاکاری سے بندوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ آدمی اس میں شامل ہو گیا۔ فرمایا اللہ نے یہ ایسا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال دیکھو، یہ توجہ سے سننے کی ہے کیونکہ یہ مثال رب دے رہا ہے، میں تو رب کی دی ہوئی مثال کو سنا رہا ہوں۔ ادھر ہی نہ بتا دیا فَمَثَلُهُ، فرمایا اس ریاکار خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کمثل صفوان، جیسا کہ ایک چکنا سا پتھر، چکنا پتھر، علیہ تراب، جس کے اوپر کچھ دھول چڑھ جائے، فاصابہ وابل، اب جب دھول چڑھی اور دھول میں وہ بالکل ایک دم دب گیا تو دیکھتا ہے کہ اس پر مٹی ہے، اور جب رب نے اس پر بارش برسائی فرمایا تو فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اسے چکنا کر کے صاف ستھرا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ بارش برسی اور دھول بھاگ گئی، وہ چکنا ہو گیا پتھر، پھر جھوکا تو فرمایا اس ریاکار کی مثال ایسی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے نامہ عمل میں وہ نیکی لکھی گئی، ریاکاری اس نے کی، ریا کی طاقتور بارش نے اس کے نامہ عمل سے نیکی کو ایسے اڑا دیا جیسے پانی کی بارش نے چیکنے پتھر سے دھول کو اڑا کے صاف کر دیا۔ اب بتائیے رب سے کیا لو گے، خدا سے کیا لیں گے؟ ختم گئی کہانی۔ اب قیامت کے دن وہ لے کر کے آئے گا، ارادہ بنائے گا کہ میرا رب مجھے نیکی دے گا، وہاں تو نامہ عمل صاف پڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا کلیئر، من صلی یرائی فقد اشرکا، دکھاوے کی نماز پڑھنے والا مشرک، ومن صام یرائی فقد اشرکا، اور دکھاوے کا روزے دار مشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، اور دکھاوے کا صدقہ کرنے والا مشرک۔ مشرک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بت پرست ہو گیا، بلکہ مشرکوں جیسا کام کر دیا اس نے کہ جیسے سجدہ خدا کا حق تھا مگر غیر کے سامنے سر ٹیک دیا، ایسے ہی یہ ساری عبادتیں خدا کو خوش کرنے کے لیے تھی مگر غیر کو خوش کرنے کے لیے کر ڈالی۔ میرے بھائی جو بھی کچھ کام کرے وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ میں نے وہ حدیث کہی تھی استدلال میں کہ اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جس نے مسجد میں تعاون کیا اللہ اس تعاون پر اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے اور اپنی شایان شان محل دیتا ہے۔ بات سمجھے، اپنی شایان شان۔ جس رب کی شان یہ ہے کہ وہ کائنات کو، جس کائنات پر ایک ایک بالشتی حصے پر ہم مرے جاتے ہیں، اس رب کی شان یہ ہے کہ اس کائنات کو وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اوقات نہیں دیتا ہے۔ اور یہ ہم نہیں بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس ساری کائنات کی مثال اللہ کے یہاں پر ایسی ہے جیسا کہ ایک مچھر کا پر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر منها شربۃ ماء۔ توجہ رہے اس حدیث پاک کے اوپر۔ مجھے معلوم ہے یہ وقت قطعی بیان کا نہیں ہے مگر چونکہ میں ابھی آ گیا تھا
تو اس لیے بوجھ تو بننا پڑے گا مجھے بھی آپ کے اوپر. اگر میں اسی طرح چھوڑ دیتا اور جو میرا اپنا طریقہ کار ہے بیان کا وہ تو میں نے استعمال نہ کیا، نہ اس وقت کرنے کا وہ موقع ہے. میں آپ کو سادگی کے ساتھ اور سادے انداز میں چند باتیں بتا رہا ہوں. میرے اکابر تشریف فرما ہے یہاں. میں چونکہ مجھے 15-20 منٹ تو لینے تھے ہی تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ مجھے کہیں بلایا تھا تو میں بھی بول گیا، ورنہ تو بہت بڑا قدم ہو جاتا. پھر یہ کہتے کہ یار اسے بلایا ہے تو بوجھ بن کے چلا گیا. اسے میں سوچتا ہوں بوجھ تو بنوں مگر اتنا زیادہ تو نہ بنوں جتنا بعد میں سوچا جاتا. بہت صاف سی بات ہے، لوگ بلاتے ہیں تو آنے والا فری میں نہیں آتا، گاڑی لے کے آتا ہے اور ہماری مجبوری ہے گاڑی لے کے آنا چونکہ ہمیں جانا بھی ہے. آپ یہ کہیں گے صاحب گاڑی کا کرایہ، تو ظاہر ہے جو بلائے گا کرایہ اسی پہ واجب ہوگا. بات سمجھ لینا خوب اچھی طرح سے. اور فری فنڈ میں ہم بولے کچھ نہ اور کرایہ لے کے چلا جائے، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. آپ کو ہم بہت صاف بتا رہے ہیں اپنی کمی ہے، یہ ہماری کمی ہے. اپنی جان تو لے کے آتے ہیں پر اپنے مال سے نہیں آتے، مال تمہارا ہوگا. بہت صاف بات ہے. اگر ہم اپنی جان کو اپنے ہی مال کے ساتھ لے کے جائیں گے تو 2-3 بیگھے جو زمین ہے وہ ہم سے پہلے بک جاتی. اور یہ جو تنخواہ ونخواہ روزانہ کے 2 پروگرام تو ہم جیسے نکمے کے چل رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اب 2 پروگرام ہے، کبھی کہیں جانا کبھی کہیں جانا ہے، تو ایسی صورت